راستے میں خبر آئی کہ حیدر علی کے پاس پیغام اجل آ گیا اور اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ میدان جنگ میں جواں سال بیٹا اپنے باپ کو کھوتا ہے، مگر باہر سلطان ٹیپو، باہر فتح علی خان تجھے سلام۔ تو فاطمہ کا بیٹا، ان کی ماں کا نام فاطمہ تھا، اس نے پھر میدان جنگ سجایا اور سنوارا۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ غدار کچھ پر کھڑے تھے، ایک طرف بنگال کا نواب پیچھے سے خنجر بھونک رہا تھا، ادھر حیدرآباد کا نظام وہ بھی انگریزوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سلطان ٹیپو نے نواب حیدرآباد کو پیغام بھیجا، آؤ یہ وقت انگریزوں کو باہر نکالنے کا ہے، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے بنگال اس کے بنگلور کے نواب کو خط لکھا، اس نے ایک نہ سنی۔ مراٹھا کو بھی خط لکھا، مگر وہ بھی اس کی مدد تو نہیں آئے۔ تو تنے تنہا اکیلا کھڑا رہا۔ بلاخر جب تیسری جنگ ہوتی ہے تو اس میں نواب سلطان ٹیپو کو شکست ہونے ہی والی تھی کہ اس نے صلح کی۔ انگریزوں نے کہا ضمانت کے طور پر تمہارے 2 بیٹے گروی ہمارے پاس رکھنے ہوں گے، لہذا اس نے اپنے 2 بیٹوں کو انگریزوں کے پاس گروی رکھا، اور پھر اس نے دلی کے بادشاہ سے بھی تعاون مانگا اور مدد مانگی، اور یہ کہا کہ اے بادشاہ آؤ اکٹھے ہو جاؤ، لیکن کوئی اس کی مدد پر نہیں آیا۔ یہ سلطان ٹیپو واحد سلطان ہے اپنی ریاست کا، اور جس نے پوری دنیا میں اپنے نمائندے، اس نے ترکی کے حکمرانوں کو پکارا اور سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی، آؤ یہ انگریز تمہارے بھی خلاف ہے اور ہمارے بھی خلاف ہے، میری مدد کر دو۔ لیکن وہاں سے بھی مدد نہیں آئی تو اس نے افغان حکمرانوں کو پکارا، افغان حکمرانوں سے مدد مانگی، مگر وہاں سے مدد نہیں آئی تو اس نے پھر فرانسیسیوں سے لکھا، چونکہ سب فرانسیسیوں کی لڑائی ان برطانویوں سے چل رہی تھی۔ ہاں فرانسیسیوں نے اس کی مدد کا وعدہ کیا، ادھر اس نے یہاں اپنے آپ کو جمع کیا، اور اس کے بعد پھر اگلی جنگ کی تیاری شروع کی۔ یہ جنگ 1799 کی جنگ ہے، بہت مشہور ترین جنگ ہے۔ اس میں سلطان نے پھر دریائے کاویری کے پاس انگریزوں سے لڑنے کا فیصلہ، مگر آج دل کے کھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہاں بھی وہی ہوا، نہ برابر سے مدد آئی، اور اپنوں ہی میں میر جعفر کی جگہ یہاں میر صادق تھا جس نے غداری، اور غداری پہلے سے نہیں، عین موقع پر کی۔ اندر کے تمام راز انگریزوں کو بھیج دیے۔ سلطان چاہتے تھے کہ 3 مہینے جنگ اور کھنچ جائے، دریائے کاویری پانی سے بھر جائے تو ادھر سے انگریز نہیں آ پائیں گے، لہذا اس وقت تک میں اپنی یہاں پر کھڑا رہوں اور تب تک میں اس کی حفاظت کروں۔ مگر اندر کے سارے راز وہاں پہنچ چکے تھے، چونکہ میر صادق انگریزوں سے چند ٹکوں کے لیے، چند سکوں کے لیے، یا اپنے سر پہ تاج سجانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر چکا تھا، اپنے ضمیر کا سودا کر چکا تھا۔ اور جب کوئی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اور اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے تو پھر ضمیر کی قیمت، اس ایمان کی قیمت دنیا بہت زیادہ لگاتی ہے۔ یہی تو مرحلہ ہے کہ کوئی ایمان بیچے اور ضمیر بیچے تو پھر اسے نواز دیا۔ اس نے دروازے کھول دیے سرنگا پٹنم کے اور انگریزوں کو دعوت دی اور یہ کہا اندر سے میں تمہارا ہم نوا ہوں اور میں نے کوئی دوسرے لوگوں کو بھی ہم نوا بنا رکھا ہے۔ جب انگریزوں نے ایک دن دھاوا بولا اور توپوں سے حملہ کرتے ہوئے اور گھن گرج کے ساتھ جب وہ قلعے تک آ پہنچے اور قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈالنے لگے تو چونکہ یہاں فرانسیسی سپاہی موجود تھے، فرانسیسیوں نے سلطان ٹیپو سے یہ کہا اے سلطان، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہم 5000 سپاہی آپ کے ساتھ بھیج رہے ہیں، آپ اپنے اہل و عیال
کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر پیچھے چلے جائیے اور فلاں قلعے میں آپ جائیے, وہاں ہمارے فوجی آپ کی حفاظت کریں گے, یہاں مورچہ ہم تھامیں گے, اور اے سلطان اگر تم یہ بھی پسند نہیں کرتے تو ہم سب کو جتنے یہاں سپاہی ہیں ان برطانویوں کے حوالے کر دو, ہم ان کا غلام بننے کے لیے تیار ہیں, تمہاری عزت اور تمہاری آبرو کے لیے, تمہاری زندگی کے لیے. مگر تاریخ نے وہ بات اپنے دامن میں نقم کر کے رکھی ہے جس پر آج ہم فخر کرتے ہیں, وہ تاریخ فخر کرتی رہے گی, اور ہندوستان کا مسلمان اس کی تاریخ میں کچھ بھی نہ ہو, کسی اور کی قربانی نہ ہو. اگر ایک اکیلا سلطان ٹیپو ہی ہوتا, اکیلا ایک ہی فتح علی خان ہوتا تو ہم اس پر فخر کرنے کے لیے وہ ہمارے لیے کافی تھا. اس نے فرانسیسیوں سے کہا یہ میں نہیں کر سکتا کہ تمہیں برطانویوں کے یہاں گروی رکھوا دوں اور خود چلا جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں اور اپنی زندگی بچا لوں. میں حیدر علی کا بیٹا ہوں, میرے ساتھ فتح علی نام لکھا ہوا ہے, حضرت علی کی بہادری اور شجاعت کے نام پر پٹا لگ جائے گا. اور سنو, میری ماں کا نام بھی فاطمہ ہے. میں میدان جنگ میں کھڑا ہو جاؤں گا, ادھر سے انگریزوں کے استقبال کے لیے میر صادق اور اس کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں, ادھر سلطان ٹیپو نے آخری وقت میں اپنے ہاتھ میں تلوار دی اور فرانسیسیوں سے کہا اور انگریزوں سے للکار کر یہ کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. میں شیر کی زندگی گزاروں گا, جیوں گا, گیدڑ کی زندگی نہیں. بلاخر مسجد اعلیٰ اور مندر کے بیچ جنگ چل رہی ہے, ادھر مسجد ہے, ادھر مندر ہے, ادھر سلطان ٹیپو کھڑے ہوئے ہیں, گولیوں سے زخم سینے پہ لگ چکے ہیں, توپ کے گولے زخمی کر چکے ہیں, مگر یہ بہادر کبھی گھوڑے پر سوار ہے اور کبھی گھوڑے سے اتر کر زمین پہ کھڑا ہوا ہے, سامنے جو آتا ہے وہ کائی کی طرح چھٹ جاتا ہے اور گھاس کی طرح کٹ جاتا ہے. سلطان ٹیپو کی تلوار کسی کو نہیں چھوڑ رہی, لیکن بلاخر ایک اکیلا اتنی توپوں کے سامنے, اتنی گولیوں کے سامنے, اتنی بڑی طاقت کے سامنے, پیچھے سے لگنے والے اپنا ہی کے خنجر کے سامنے, اپنا ہی کی تیز دھار تلوار کے سامنے کہاں جیتا. 4 مئی 1799 سلطان ٹیپو نے بلاخر آخری سانس لی, تلوار کا قبضہ ہاتھ میں ہے اور زبان پر نعرہ ہے وطن کی آزادی کا اور شہادت کے تمغے کے حاصل کرنے کا. زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلتا ہے, فزت رب الکعبہ کہہ کر سلطان اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے پیغام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. 1757 سے یہ مختصر عرض کر رہا ہوں, باقی تو آپ پڑھیں تاریخ کے بعد کو پتہ چلے. 1799 جب تک سلطان زندہ تھے انگریز یہ کہتا تھا کہ ہم ہندوستان کو اس وقت تک پورے ہندوستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے جب تک سلطان ٹیپو زندہ ہے. ایسا ذہین, ایسا عقلمند, ایسا زیرک, ایسا چالاک, ایسا بہادر, اسٹریٹجی بنانے والا, جس نے ہر طرف سے لوگوں کی مدد چاہی. کاش اس کو مدد مل جاتی افغان حکمرانوں سے, کاش اس کو مدد